برسوں کا طویل انتظار ختم اور آخرکار لالی ووڈ کی سدا بہار ملکہ منظر عام پر آ گئیں۔ فلمی دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرنے والی برصغیر کی سپر سٹار اداکارہ بابرہ شریف سالوں کی پراسرار سکوت کے بعد اچانک لاہور کی ایک شام روشنیوں کی دنیا میں واپس لوٹ آئیں، جس نے پوری انڈسٹری میں سنسنی اور تجسس کی ایک لہر دوڑا دی۔ اس سسپینس سے پردہ اس وقت اٹھا جب ماضی کے مایہ ناز ہیرو غلام محی الدین کی نئی فلم ریڈ لائن کی شاندار لانچنگ تقریب سجائی گئی، جہاں سالوں بعد جلوہ افروز ہونے والی بابرہ شریف نے نہ صرف اپنے ہاتھوں سے اس میگا پروجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا، بلکہ اسٹیج پر مائک سنبھالتے ہی موجودہ دور کے اداکاروں اور فلمی نظام کے بارے میں ایسے سنسنی خیز انکشافات اور کھلی کھلی باتیں کی جس نے میڈیا اور لالی ووڈ میں خون کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستانی فلمی صنعت کی تاریخ میں ایک نیا اور سنہری باب اس وقت رقم ہوا جب لالی ووڈ کی مایہ ناز اور ورسٹائل اداکار اور ہدایت کار غلام محی الدین اپنی انتہائی مایہ ناز اور بڑے بجٹ کی نئی آنے والی فلم ریڈ لائن کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ اس شاندار اور تاریخی فلم کا تعارفی اور افتتاحی تقریب لاہور کے مشہور و معروف ثقافتی اور ادبی مرکز پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کے ہال میں منعقد کی گئی، جہاں فلمی دنیا کے ستاروں کا بڑا ہجوم دیکھنے کو ملا۔ اس تقریب کا سب سے بڑا غیر معمولی اور یادگار اینگل یہ تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی سب سے چہیتی سدا بہار اور لیجنڈ اداکارہ بابرہ شریف سالوں کے طویل ترین عرصے کے بعد کسی عوامی اور فلمی تقریب میں باقاعدہ طور پر منظر عام پر آئیں، جس نے میڈیا، مبصرین اور پرستاروں کو حیرت زدہ کر دیا۔ سالوں بعد ان کی اس اچانک اور خوبصورت آمد نے پوری محفل میں ایک سحر طاری کر دیا، اور جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئیں، وہاں موجود تمام فلمی شخصیات اور صحافیوں نے کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں ان کا ایسا تاریخی استقبال کیا کہ ماضی کے سنہری دور کی یادیں ایک بار پھر تازہ ہو گئیں۔ اس تقریب کی سب سے اہم کڑی یہ تھی کہ فلم ریڈ لائن کی لانچنگ اور اس کا باقاعدہ افتتاح بھی خود بابرہ شریف کے ہاتھوں کرایا گیا، جو غلام محی الدین کی ٹیم کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ اس باوقار تقریب میں لالی ووڈ کے دور عروج کے کئی نامور اور درخشاں شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کر کے اس شام کو یادگار بنایا۔ تقریب کے معزز مہمانوں میں ماضی کے سدا بہار اور مقبول ترین ہیرو فلم سٹار شاہد اور پاکستان کی خوبرو اور معروف اداکارہ نیشو جی نمایاں طور پر شامل تھیں، جن کے آنے سے تقریب کی رونق کو چار چاند لگ گئے۔ اس کے علاوہ لالی ووڈ برادری سے تعلق رکھنے والے متعدد سینئر فلم سازوں، ڈائریکٹر، رائٹر اور ملک کے معروف صحافیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس تقریب کا ایک انتہائی اہم اور غیر معمولی جذباتی واقعہ وہ تھا جب غلام محی الدین اور بابرہ شریف سالوں بعد ایک ساتھ سٹیج پر جلوہ گر ہوئے، جس نے سب کو ان کی 1975 کی تاریخ اور سپر ہٹ ڈیبیو فلم میرا نام ہے محبت کے اس لازوال دور کی یاد دلا دی، جس نے چین تک ریکارڈ قائم کیے۔ ان پرانے ساتھیوں کا ایک چھت تلے نیچے اکٹھے ہونا، ایک دوسرے کی پرانی یادوں کو شیئر کرنا اس پوری تقریب کا سب سے جذباتی اور یادگار لمحہ قرار پایا۔ تقریب کے دوران جب سالوں بعد منظر عام پر آنے والی اداکارہ بابرہ شریف نے سٹیج پر مائک سنبھالا تو انہوں نے لالی ووڈ کی موجودہ صورتحال اور نئے اداکاروں کے رویوں پر انتہائی تفصیلی، سنجیدہ، کھری اور مدلل گفتگو کی، جس نے انڈسٹری میں نئی بحث چھیڑ دی۔ انہوں نے اپنے دور کے فیکٹس اور فگر کا موازنہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے وقتوں میں نہ صرف میں خود بلکہ ندیم بیگ جیسے بڑے بڑے لیجنڈ بھی پروڈیوسرز پر بوجھ نہیں بنتے تھے، اور ہم سب اپنا کھانا اپنے گھروں سے لاتے۔ انہوں نے ایک پرانا واقعہ یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ ہم مہنگے ہوٹل یا پرتعیش وینس کے مطالبات کرنے کے بجائے شوٹنگ لوکیشن پر کھڑی کوسٹر میں اپنے ملبوسات تبدیل کر لیا کرتے اور میک اپ ٹھیک کرتے تاکہ فلم ساز کا بجٹ متاثر نہ ہو۔ بابرہ شریف نے موجودہ دور کے نئے اور مرکزی فنکاروں پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج کل نئے اداکاروں کے نخرے، مالی مطالبات بہت بڑھ چکے، جس کی وجہ سے فلم کا آدھا بجٹ تو صرف ان کے نخروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نئے فنکاروں کو سنجیدہ نصیحت کی کہ پروڈیوسرز کو سہولت دیں، ان کا ساتھ دیں، کیونکہ آج کل فلمیں بنانا ویسے ہی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلم کے ناموں پر بھی بات کی اور غلام محی الدین کو مشورہ دیا کہ جدید فلم سازوں کو کہانی کے مطابق اچھے، گہرے اور بامعنی اردو ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ فلم کا تاثر عوام پر گہرا پڑے۔ انہوں نے نئے اداکاروں پر زور دیا کہ وہ فلم پروڈیوسرز کا بوجھ بننے کی بجائے ان کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ انتہائی کم بجٹ میں فلمیں بنا رہے ہیں۔ بابرہ شریف نے کہا کہ آج کل کے آرٹسٹ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارا دور سنہری تھا جس میں بڑے آرٹسٹ کے ساتھ ادب سے پیش آیا جاتا تھا، لوگوں کی قدر کی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اداکار مرحوم محمد علی کی اتنی عزت کرتی تھی کہ جب وہ سیٹ پر آتے میں کھڑی ہو جاتی، ہم سب ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے، عزت وقار کے ساتھ شوٹنگ ہوتی، سیٹ لگتا تو سب بہن بھائیوں کی طرح کام کرتے۔ تب سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، لیکن آج کے اس ہیجان میں شاید لوگ وہ سب بھول گئے۔ آخر میں انہوں نے غلام محی الدین کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے تجربات شیئر کیے، کہا کہ میری غلام محی الدین کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا اور آج انہیں اس مقام پر دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ میری دعا ہے کہ مالک غلام محی الدین کو ہر عمر میں سرسبز رکھے اور ان کی اس فلم کو کامیاب کرے۔ فلم ریڈ لائن کے پس منظر، حقائق اور کہانی کی بات کریں تو یہ غلام محی الدین کا انتہائی بہترین پروجیکٹ ہے، جس کی پروڈکشن اور ڈائریکشن خود ان کی زیر نگرانی ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ پروجیکٹ انہیں اپنے بالکل ابتدائی اور تعارفی مرحلے پر ہے، اس لیے فلم کی کہانی کے بارے میں سسپینس برقرار رکھا گیا، تاہم ذرائع کے مطابق یہ ہائی وولٹیج
फुटेज, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर ड्रामाई फिल्म है जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आला मयार की सिनेमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया गया। फिल्म की रिलीज के हवाले से फैक्ट सामने आया कि फिल्म की बाकायदा शूटिंग और प्रोडक्शन का शेड्यूल अमल साल के आखिर तक मुकम्मल होने का हदफ है, जिसके बाद फिल्म को आइंदा साल यानी 2027 के वस्त या ईद के बड़े मौके पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को बनाने और इसके प्रोडक्शन को मुमकिन बनाने में पंजाब हुकूमत, सकाफती इदारों और मकामी फिल्म इंडस्ट्री के चंद मायनाज प्रोड्यूसर की भरपूर तकनीकी और माली मदद शामिल है, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से नए फिल्म सिटी के इकदाम भी गुलाम मोहिउद्दीन के लिए इस बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने में मुआविन साबित हुए। हम दुआ गो हैं कि खुदा बाबरा शरीफ का इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखना कबूल करे और अदाकारा को हमेशा अपनी अमान में रखे।